10 منٹ بعد ہزاروں کی تعداد میں فوجی اور سویلین ایجنسیوں کے جوان کیپٹن جمشید کے تعاقب میں شکاری کتوں کی طرح نکل گئے۔ بی ایس ایف کے انسپکٹر کی وردی کو اس نے مختلف حصوں میں ضائع کیا تھا، لیکن پستول اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ جو ڈھیلا ڈالا لباس بھی اسے ملا تھا، اس میں پستول کو آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا۔ کیپٹن جمشید کو اس بات کا علم تھا کہ اب تک ایجنسی نے گاڑی کے ڈرائیور اور باقی عملے کو قابو کر لیا ہوگا، اور انہوں نے یقیناً جمشید سے متعلق سب کچھ انہیں بتا دیا ہوگا، کیونکہ جب انہیں یہ علم ہوگا کہ جمشید نے انہیں ان کے ایک مفرور ڈاکو کے نام پر بیوقوف بنایا، ان کے دلوں میں اس کے لیے موجود ہمدردی کئی گنا زیادہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ راہ نے اب تک اس کا اسکیچ بھی بنوا لیا ہوگا، اس کے پاس موجود کپڑوں کا بھی انہیں علم ہے، اور اس ایریا میں وہ پھیلنا بھی شروع ہو گئے ہوں گے۔ اسے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ یہاں ایک پل اس کے لیے خطرات میں اضافہ کر رہا تھا۔ سرحدی علاقہ ہونے کے سبب عین ممکن تھا کہ یہاں پہلے ہی سے ایجنسی اور بھارت کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنا مضبوط جال پھیلا رکھا ہو۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا، سانپ سیڑھی کے اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر خود کو آمدہ آلات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ انٹیلیجنس کو اس نے راجستھان کا تخریبی تربیتی مرکز تباہ کر کے ایسا دھچکا لگایا تھا جس سے وہ لوگ لمبے عرصے تک سنبھل نہیں سکتے تھے۔ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا مہنگا سودا نہیں تھا۔ اسے افسوس ہوتا اگر وہ کچھ کیے بغیر دشمن کے ہتھے چڑھ جاتا۔ گزشتہ روز اس نے اگلے 48 گھنٹے کا راشن اپنے معدے میں اسٹور کر لیا تھا۔ وہ اس حالت میں 2-3 دن آرام سے گزار سکتا تھا۔ اب اسے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ سرحد کی طرف واپس لوٹے یا پڑوسی ملک کے اندر داخل ہو اور وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد سرحد پار کرنے کی کوشش کریں۔ وہ راجستھان کے مرکز اتسال پر کھڑا تھا۔ اس طرف کی سرحد پر خاردار تاروں کی دیوار تان رکھی تھی، جن میں شام ڈلنے کے بعد کرنٹ توڑا دیا جاتا تھا۔ کیا وہ یہاں سے سرحد عبور کر سکے گا؟ اگر راجستھان کی طرف واپس لوٹے تو وہاں بھارتی فوج کی پلٹن اپنے بازو پھیلائے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ بالاخر اس نے خود کو تقدیر اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے امید تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی اب تک رہنمائی کی اور مدد کی، اب بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کرے گی۔ ریلوے لائن کے ساتھ جہاں اسے ڈرائیور نے اتارا تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صبح کاذب کی روشنیاں مشرق کی سمت نمایاں ہو رہی تھیں۔ مغرب کی سمت سے چلنے والی ہلکی ہلکی ہوا کے دوش پر نزدیکی مندروں اور گردواروں سے کیرتن اور بھجن کی ملی جلی آوازیں جمشید کی پردہ سماعت سے ٹکراتی تو اسے احساس ہو جاتا کہ شہر یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ بہرحال ابھی شہر سے بچ کر چلنا تھا، لیکن یہ علاقہ بھی تو محفوظ نہیں تھا۔ اگر ایجنسی نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اس کی تلاش شروع کر دی تو وہ لوگ جلد ہی اس تک پہنچ جائیں گے۔ ممکن ہے شہری آبادی میں اسے کوئی کوشش عافیت میسر آ جائے۔ یہی سوچ کر وہ اندازے سے شہر کی سمت جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جمشید کو تب علم نہیں تھا کہ وہ گنگا نگر کے ابہور سے ملانے والی شاہراہ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ صبح کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ سردیوں کی وجہ سے سورج تاخیر سے طلوع ہوتا تھا، ورنہ اب تک تو یہاں دن چڑھ آیا ہوتا۔ جلد ہی اسے ایک پیٹرول پمپ کی موجودگی کے نشان دکھائی دینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک مسافر بس اس طرف آتی دکھائی دی۔ جمشید نے سڑک کے کنارے لگے درختوں کی اوٹ سے چھپ کر بس کا نمبر وغیرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں اور اس کی ڈیکوریشن لائٹس کی مدد سے اس نے بس کی چھت پر انگریزی میں لکھا پنجاب روڈ ویز کا سائن پڑھ لیا تھا۔ باقی سب کچھ گرمکھی اور ہندی زبان میں لکھا تھا جو وہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بس اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ یہ شاید کوئی اسٹاپ تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مضافاتی علاقہ ہے۔ جمشید کی خواہش تھی کہ کسی طرح اسے ارد گرد کے 2-3 دیہاتوں کے نام معلوم ہو جائیں جو اس کے لیے مدد میں آسانی پیدا کر سکتے تھے۔ اس ارادے سے وہ اس طرف جا رہا تھا جہاں بس رکی تھی، اور اس میں سے 2-3 مسافر اتر کر سڑک کی دوسری طرف چل دیے تھے۔ جمشید نے ان کے کچھ دور جانے کا انتظار کیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ کے نزدیک زمین میں لوہے کا ڈنڈا گاڑ کر ایک چھوٹی سی تختی پر کچھ گرمکھی یا ہندی زبان میں لکھا تھا۔
جو اس کے پلے نہ پڑا۔ پھر اچانک ہی اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ یہاں سے چند قدم آگے سڑک کے کنارے کی کمپنی کا ایڈورٹائزنگ بورڈ دکھائی دیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر جمشید کی مراد بر آئی۔ یہ مقامی لوکل کونسل کی طرف سے کھاد کی سپلائی کے ڈپو کی تفصیل تھی جو صوبائی محکمہ زراعت کی طرف سے جاری کی گئی تھی، جس پر بڑے سلیقے اور ترتیب سے نزدیک کے ان علاقوں کے نام لکھے تھے جہاں پر کھاد میسر تھی۔ یہ نام انگریزی، ہندی اور گرمکھی زبانوں میں لکھے گئے تھے۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے 6-7 نام حفظ کر لیے اور ان کو دہراتا ہوا اس سمت چل دیا جدھر سے بس اس طرف آئی تھی۔ اسے اب چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی، گو کہ اتنی زیادہ بھی نہیں جو قابل برداشت نہ ہو۔ محض بیڈ ٹی کی عادت کی وجہ سے وہ چائے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ جمشید نے سڑک پر چلنے کی بجائے سڑک کنارے درختوں کی اوٹ لے کر چلنا زیادہ مناسب جانا تھا اور اس طرف جا رہا تھا جدھر سے بس آئی تھی۔ اب اس سڑک کے کنارے ایک کھلا میدان، اس کے ساتھ کچھ ٹیوب لائٹس دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ اس علاقے میں نزدیک ہی کوئی ہوٹل آ رہا ہے۔ اس سے سفری ہوٹل عموماً بسوں اور ٹرکوں کے ڈرائیوروں کے لیے بنائے جاتے تھے۔ جمشید نے چند لمحوں کے لیے رک کر کچھ سوچا، پھر شہر کی طرف جانے کی بجائے یہیں قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ اسے ٹیوب لائٹس کے عقب میں کچھ ٹرک بھی دکھائی دے رہے تھے، شاید ان کے ڈرائیور اس ہوٹل پر سستانے کے لیے رک گئے تھے۔ جمشید نے آگے جانے کی بجائے دوبارہ واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا اور اب اپنی دانست میں وہ ایک چکر کاٹ کر ان ٹرکوں کے عقب میں اس طرح پہنچنا چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک اس کی نظر سڑک کی طرف اٹھی اور دوسرے ہی لمحے اس کے سارے بدن میں بجلیاں تڑپنے لگیں۔ سامنے سڑک پر ایک دوسرے کے تعاقب میں 3-4 جیپیں آ رہی تھیں۔ جمشید آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا معمول کی فوجی ٹریفک نہیں بلکہ اس کی تلاش میں نکلنے والے شکاریوں کا گروہ تھا۔ حیرت انگیز طور پر خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ چوکنا ہو گیا تھا، بالکل اس جنگلی چیتے کی طرح جس کو اس بات کا احساس ہو جائے اس کے لیے آگے شکاریوں نے گھات لگا رکھی ہے۔ اس نے چوکنے چیتے کی طرح چاروں طرف گردن گھما کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر قدرے جھک کر نیم دائرے کی صورت بھاگتا چلا گیا اور مشکل 2 منٹ بعد وہ ٹرکوں کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ اسے یہاں سے کچھ فاصلے پر چارپائیاں دکھائی دے رہی تھیں جن پر بیٹھے ڈرائیور خوش کپیوں میں اور کھانے پینے کی میں مصروف تھے۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ فروٹ کی پیٹیوں سے لدے ایک ٹرک کے پچھلے حصے سے اس پر چڑھا اور پلک چپکتے ہی ٹرک کے سر پر بنے اس ڈبے میں داخل ہو گیا جس میں ایک فالتو ٹائر اور ترپالیں دری تھیں۔ پتلون میں چھپائے پستول کو اس نے بالکل فائرنگ پوزیشن میں کر لیا تھا۔ ٹرک کے اوپر والے حصے سے اس نے اپنی نظریں سامنے جما رکھی تھیں، لیکن اتنا محتاط ضرور تھا کہ وہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ سامنے اسے ایک بڑا سا برآمدے نما ہوٹل دکھائی دے رہا تھا جس کے آگے بڑے 6 سیمنٹ کے چولہوں پر مختلف دیگچیاں دری تھیں جن کے پیچھے ایک سکھ پوری آواز سے ٹیپ لگائے بیٹھا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر مختلف کونوں میں چارپائیاں بچھی تھیں اور ان سے چند گز دور 3 ٹرک کھڑے تھے جن میں سے ایک پر وہ سوار تھا۔ اس طرف قدرے اندھیرا تھا اور کوئی ٹیوب لائٹ نہیں تھی۔ اس کی توقعات کے عین مطابق 4 جیپیں اس ہوٹل کے نزدیک رکی تھیں۔ انہیں دیکھ کر سکھ نے، جو اس ڈھابے کا مالک تھا، ٹیپ بند کر دی اور اپنی گدی سے نیچے اتر آیا۔ ایک جیپ سے اترنے والے فوجیوں نے اسے گھیر لیا تھا، باقی اپنی جیپوں میں چوکس بیٹھے تھے۔ اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس نے اب ٹرکوں کے عملے کو بھی جو چارپائیوں پر فروکش تھا ان کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ لوگ آپس میں کچھ سوال جواب کر رہے تھے۔ ٹیوب لائٹس کی روشنیوں میں اسے صرف سکھ دکاندار اور ڈرائیوروں کے سر نفی میں ہلتے دکھائی دے رہے تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ لوگ ان سے یہاں آنے والوں کی نقل و حرکت دریافت کر رہے ہوں گے اور انہیں جواب نفی میں مل رہا تھا۔ جیپوں کی تعداد 4 تھی اور ہر جیپ میں 5-5 فوجی موجود تھے۔ شاید آنے والوں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، کیونکہ اس نے ایک نوجوان افیسر کو ہاتھ سے مختلف سمت اشارے کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی جیپ سٹارٹ ہونے لگی۔ 2 جیپیں سڑک سے اتر کر اس راستے پر چل پڑی تھیں جدھر سے چل کر وہ اس طرف آیا تھا۔ جمشید نے اس شاندار ٹائمنگ پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک جیپ سیدھی آگے نکل گئی اور چوتھی سڑک کے مخالف سمت میں گھوم گئی۔ وہ اپنی دانست میں اب سڑک سے اترنے کی نیت باندھ رہا تھا۔